پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سعادت مبارک ہو، اور انشاءاللہ اس کی خوشیاں آپ کو نصیب ہو، اور ان کے وسیلے سے انشاءاللہ ہم سب کی عاقبت خیر سے ہو۔ بحث اس میں تھی کہ تزکیہ حیوان میں چند امور معتبر ہے۔ مسئلہ قابلیت حیوان تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ بعض از حیوانات یہ قابلیت رکھتے ہیں، وبرعایت امور و شرائط در تزکیہ وہ حیوان مزکا ہو جایا کرتا ہے، اور بعض از حیوانات میں قابلیت تزکیہ نہیں ہے، اگر سائر امور شرائط تزکیہ رعایت بھی ہو تو مزکا نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی حیوان میں تردید ہے کہ آیا قابل تزکیہ ہے یا قابل تزکیہ نہیں ہے، آیا ایسے حیوان میں از راہ استصحاب عدم قابلیت تزکیہ عدم قابلیت تزکیہ کو احراز کریں، اور اس کے نتیجے میں عنوان حرمت و نجاست حیوان مشکوک پر مترتب ہو۔ نجاست و حرمت اس جہت سے کہ وہ حیوان تزکیے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آیا استصحاب عدم تزکیہ کار فرما ہے مشکوک حیوان میں یا نہیں؟ عرض کیا کہ محقق حائری علیہ الرحمہ استصحاب عدم قابلیت، استصحاب عدم قرشیت مرعا کو و نظائر ان مسائل کو استصحاب جاری کرتے ہیں، باعتبار ان کے قابلیت از عوارض وجود خارجی حیوان ہے، اور اس کا ماہیت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ قرشیت
بھی از لوازم وجود خارجی انسان ہے۔ قرشیت کا ماہیت انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن استصحاب جاری کرتے وقت آقائے حائری نے ہمارے لیے یوں فرمایا کہ ہم ماہیت حیوان میں یا ماہیت مرعا میں یوں کہیں گے هذه الماهیت لم تكن قبل وجودها قابلة للتزکیة ولا متصفة بالقرشیت۔ یہ ماہیت اپنے وجود سے پہلے قابل تزکیہ نہیں تھی، یہ ماہیت متصف بقرشیہ نہیں تھی، بعد از اس کے کہ ماہیت وجود پیدا کرے۔ اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اتصاف اس ماہیت میں قرشیت بقابل تزکیہ وجود میں آیا ہے یا نہیں۔ استصحاب عدم قابلیت و استصحاب عدم اتصاف بقرشیت کو جاری کریں گے، یہ طریقہ تھا آقائے حائری کا۔ اس کے ایک جواب میں پہلے جواب دے چکے ہیں، اصل مثبت لازم آتا ہے کہ استصحاب عدم تزکیہ سے آپ حیوان پر کیسے لا کر کے تطبیق کر رہے، اس لیے جو ہے اشکال لازم آتا، اصل مثبت لازم آتا تھا، وہ پچھلی گفتگو میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ایک جواب تو اصل مثبت لازم آتا، اس لیے یہ استصحاب قابل قبول نہیں ہے، جس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر گئی۔ جواب دوم جو اصلی اور مہم جواب ہے، وہ اب اصلی جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب اصلی یہ ہے کہ بقطع نظر از اصل مثبت آیا یہ استصحاب حالت سابقہ متیقنہ رکھتا ہے یا نہیں۔ حالت سابقہ پر اشکال ہے، جو ابھی اشکال وارد کریں گے تو تفصیل اس کی آئے گی۔ حالت سابقہ متیقنہ رکھتا ہے یا حالت سابقہ متیقنہ نہیں رکھتا۔ تو یہ مطلب ناچاریں کہ ہم چند صورتیں بادی نظر میں تصور کریں گے۔ ان صور کی روشنی میں آیا فلاں صورت امکان رکھتی ہے یا نہیں۔ برفرض امکان کے صورت ممکن بھی ہو تو آیا اس صورت میں استصحاب جاری ہوگا یا نہیں۔ لذا ان صورتوں کو بدقت ملاحظہ فرمائیں۔ سوال اس لیے کہ اس صورت میں یہاں پر عنوان عدمی وجود رکھتا ہے،
مسئلے قرشیت میں بھی استصحاب عدم قرشیت جاری ہے، اور ما نحن فی میں بھی استصحاب عدم قابلیت جاری ہے۔ در نتیجہ عنوان غیر مزکا، عنوان عدم التزکیہ تحقق پیدا کرتا ہے۔ پس یہاں پر ایک عنوان مقید عدمی ہے۔ عدم قرشی کو استصحاب کریں، عدم کو لے کر کے عدم قرشی کو اجرا کر رہے ہیں۔ عدم قرشی پہلے بھی تھا، استصحاب بقاء عدم قرشیت، یعنی یہی تو کہا قبل از وجود یہ ماہیت، قبل از وجود عدم قرشیت رکھتی تھی، یعنی عدم قرشیت یوں جو ہے لفظ جو اس پر غور کریں کہ یوں انہوں نے جاری کیا تھا کہ هذه الماہیت، یعنی یہ ماہیت عورت، لم تکن قبل وجودها متصفة بالقرشیت، لم تکن متصفة بالقرشیہ، غیر قرشیہ کے ساتھ ہی تو کہہ رہے ہیں، لم تکن یعنی غیر قرشیہ، وہی تو کہہ رہے ہیں متصف۔ غیر قرشیہ کے ساتھ وجود سے پہلے ہی کہ هذه المرأة قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشیت، هذه الماہیت لم تكن قبل وجودها متصفة بالقرشیت، یہ ماہیت عورت قبل از وجود متصف با قرشیت نہیں تھی، اس لیے کہ عورت میں حیوان ناطق تھا، قرشیت تو ملا ہوا نہیں تھا اس کے اندر۔ استصحاب عدم قرشیت اصل ہر چیز میں عدم ہے، استصحابی تو عدم جو ہے ہر چیز میں، السلام علیکم، ہر چیز کا اصل عدم ہے نا، ہم عدم قرشیت کو لے کر آ رہے ہیں، استصحاب عدم قرشیت، کائنات کی ہر چیز پہلے عدم ہے سوائے اللہ کے، ہاں وہ اصل یہی ہے، اسی بنیاد پر استصحاب عدم قرشیت قبل الوجود جاری کریں گے اور کہیں گے کہ اب اس مشکوک عورت میں وجود کے بعد شک ہوتا ہے کہ اس کی ماہیت میں قرشیت آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یوں وجود کے بعد یا نہیں شک۔ ہاں اس کے برابر جو ہے وہ یہ کہ عدم پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہر چیز کے اندر عدم ہے، پہلے سے موجود ہے، ہر چیز میں سوائے اللہ کے ہر ایک چیز میں عدم ہے پہلے سے۔ استصحاب عدم قرشیت کا ریشہ یہ ہے کہ وجود سے پہلے ماہیت میں قرشیت نہیں تھی، وجود کے بعد شک کرتے کہ ماہیت کے اندر قرشیت آئی ہے، یعنی استصحاب عدم قرشیت، یہ اغائری کا طریقہ ہے۔ موضوع مختلف ہو جائے گا، پہلے تھا ماہیت معدوم، ابھی ماہیت موجودہ، دونوں میں کیسے استصحاب جاری کریں؟
ہم تو ماہیت میں استصحاب جاری کریں. پہلے معدوم تھی، ابھی جو ہے موجود ہونے کے بعد استصحاب کر رہے ہیں. ماہیت کے موضوع میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. ماہیت اپنی ماہیت ہے. پہلے ماہی ابھی جو ہے وجود آ گیا. ہاں اسی وجود کی شک کر رہے ہیں نا. ایک تو نہیں ہوا نا، وہ عدم ہو گیا، یہ وجود ہو گیا. وجود کے بعد ماہیت ہمارا موضوع ہے. ماہیت موضوع ہے سب میں. اس پر یہ جو استدلال حائری کا ہے، ہم نہیں کہیں گے بالکل صحیح ہے. ان کا استدلال یہ ہے. اب تو ہم اس مرحلے میں آ گئے کہ اشکال دوم ان کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن بات تصور کرنے کی حد تک کہ آغا حائری کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ماہیت قبل وجود لم تکن بالقرشیہ متصف بقرشیہ، اور بعد از وجود آیا یہ ماہیت. اب اس میں قرشیت آئی ہے نہیں، استصحاب عدم قرشیت وہی کہتے ہیں. یہ جو ہے تصور ہوتا ہے، یہ آغا حائری کا تصور ہے. اب فرماتے ہیں کہ بادی نظر میں چند صورت بنتی ہیں، تو دیکھیں کہ کون سی صورت ممکن ہے، کون سی صورت ممکن ہے، اور جو صورت ممکن ہے اس میں بھی استصحاب جاری ہوگا یا نہیں جاری ہوگا. اس لیے ان صورتوں کو بدقت ملاحظہ فرمائیں بلحاظ ان کے عنوان عدم قرشیت میں بھی متصف، عدم قرشیت میں بھی پیش آتا ہے، اور عدم قابلیت ہمارے موضوع میں بھی پیش آتا ہے. قید عدم قرشیت و قید عدم قابلیت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حیوان مزکا نہیں ہے. جب مزکا نہیں ہے سوال تو حرمت نجاست آئے گی. لیکن آئیے صورتوں کو ملاحظہ کریں. سوال صور اخذ قید عدمی، سوال موضوع حکم شرعی میں، یعنی اصولاً وہ موارد کہ جہاں پر قید عدمی پیش ہے، آیا قید عدمی موضوع دلیل شرعی میں جو نحن فی ہے اس میں قید عدمی آ سکتی ہے یا نہیں، تاکہ حرمت و نجاست اس پر عارض ہو سکے. اس لیے کہ حرمت و نجاست عارض بر غیر مزکا یعنی میتا ہے، اور قرشیت والے مسئلے میں عارض ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال میں یا ایسا ہو جاتی ہے عورت جب قرشیت نہ ہو، اور قرشیت ہو تو 60 سال میں یا ایسا ہوتی ہے. بہرحال ابتداءً ہم دیکھتے ہیں کہ امر عدمی قید موضوع حکم شرعی واقع ہو، قید موضوع دلیل شرعی واقع ہو، اس میں چند صورتیں تصور کی جا سکتی ہیں. آئیے ان صورتوں کو ملاحظہ کریں. ان صورتوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد ایک تو یہ صورت ممکن ہے یا ممکن نہیں، اور اگر ممکن ہے تو اس ممکن والی صورت میں آیا استصحاب جاری ہوگا یا نہیں. یہ دونوں مرحلوں کو ملاحظہ کریں. ایک صورت یہ ہے کہ اخذ کرے عنوان عدمی کو بصورت قضیہ سالبہ بسلب بسیط. سلب بسیط یعنی مفاد
لیس تامہ، جس طرح مواد کان تامہ ہوا کرتا ہے اس کے مقابل میں کان ناقصہ کان تامہ و کان ناقصہ ہوا کرتا ہے کہ کان تامہ وہ ہے کہ جس کا مفاد یہ ہے کہ فاعل تحقق وجود رکھتا ہے. کان زید کان تامہ میں یعنی زید وجود رکھتا، زید تحقق رکھتا، کان زید کان تامہ میں. ایک بحث ہے وہ نحو میں ہی آتی ہے کہ افعال عموم صرف کیا یہ 4 چیزیں ہیں، ثابت حاصل کائن موجود، یہ 4 چیزیں ہیں افعال عموم، یا نہیں اس کے علاوہ بھی افعال عموم اور ہو سکتے ہیں جیسے استقرا. اس لیے کہ افعال عموم کا تعلق صرف وجود سے ہے، یعنی جو صرف وجود والی چیزیں ہوں اس میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہ ہو تو وہ وجود خالی کا نام ہے افعال عموم. افعال عموم کہتے ہی اس کو کہ جس پہ خالی وجود ہو. استقرا کا مطلب ہی خالی وجود ہے، موجود کا مطلب ہی خالی وجود ہے، حصلہ کا مطلب بھی خالی وجود ہے، ثبتا کا مطلب بھی خالی وجود ہے، کائنون کا مطلب بھی خالی وجود ہے کان تامہ میں. اور ممکن ہے جو بھی خالی وجود پر دلالت کرنے والا فعل ہو وہ سب کے سب افعال عموم میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ آقا رضی یہ فرماتے ہیں نحو کی بحث میں آئے کہ خالی افعال عموم ان 4 افعال میں محدود نہیں ہے. ثابت کائن حاصل موجود یہ اس کے اندر محدود نہیں ہے. جو بھی صرف وجود پر دلالت کرے، وجود کے علاوہ باقی اور کسی چیز پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ افعال عموم ہو جایا کرتے ہیں بقول آقا رضی کے. تو یہ 4 میں محدود ہیں. استقرا کی ایک مثال پیش کی انہوں نے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ، لیکن افعال خصوص وہ ہوا کرتے ہیں جس میں وجود کے علاوہ کچھ اور چیز بھی شامل ہو جائے. جیسے ضربہ، ضربہ میں وجود کے علاوہ مارنے کا معنی بھی شامل ہے. قید مارنے والا وجود ہے، اس میں وجود کے اندر قید مارنے کی، وجود کے ساتھ قید کوئی اور بڑھ جائے تو افعال خصوص ہو جایا کرتے ہیں. افعال عموم صرف وجود ہوا کرتا ہے. افعال خصوص میں وجود کے علاوہ وجود خاص ہوا کرتا ہے، یعنی وجود خاص سے ضربہ مارنا ہے. تو جو بھی وجود خاص ہوگا وہ افعال خصوص کہلاتے ہیں. وجود کے علاوہ بھی کوئی قید وجود میں موجود ہو تو وجود کے دائرے کو چھوٹا کرتا ہو تو وہ افعال خصوص ہو جایا کرتے ہیں. جیسے قتلہ، قتلہ میں ایک چیز وجود میں آئی اور وجود بھی خاص وجود جو قتل سے تعلق رکھتا ہے وہ والا وجود آیا ہے، اس لیے یہ افعال خصوص کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کان تامہ میں بھی یہی ہے کہ صرف وجود پر دلالت کرے گا. کان زید یعنی زید وجود میں آیا، وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر. وجود کے علاوہ نہ ضرب ہے، نہ وجود کے علاوہ کوئی قتل ہے، نہ وجود کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، خالی وجود زید. تو اور فعل کے اندر اور مزید کوئی قید نہیں ہے وجود کے علاوہ، اس لیے کان تامہ کہلاتا ہے. اور لیس تامہ بھی اس کے بالکل مقابل میں جس کے اندر وجود کی نفی کی گئی ہوگی، صرف
تحقق وجود نہیں ہوگا، وجود کی نفی کر دی گئی ہوگی۔ یہ کان ناقصہ کی طرح لیس ناقصہ صرف وجود کی نفی کرے گا، جبکہ کان ناقصہ اسم و خبر کا محتاج ہے۔ کان زید جالسا، زید بیٹھنے والا تھا، اسم زید کے ساتھ ساتھ جالسن کو خبر کے طور پر لانا ضروری ہے۔ اسی طرح لیسا بھی لیس ناقصہ رکھتا ہے۔ لیس ناقصہ میں صرف وجود کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ محمول کو موضوع کے لیے ثابت ہونے کی نفی کی گئی ہوگی۔ جلوس کا زید کے لیے ثابت ہونے کی نفی کی گئی ہوگی، وہاں پر وجود صرف کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے محمول کا موضوع کے ساتھ وجود ہونے سے نفی کی گئی ہوگی۔ لیس زید بجالس، تو جلوس کی زید سے نفی کی گئی، وجود زید کی نفی نہیں کی گئی یہاں پر۔ پہلے کہا ہے لیس ناقصہ میں محمول کو موضوع سے نفی کیا گیا، نہیں کہ جو وجود کی زید سے ہی نفی کی گئی ہے، زید سے کوئی نفی نہیں ہے نا۔ تو یہ لیس ناقصہ تھا۔ صورت اول میں قید عدمی کے موضوع حکم شرعی میں اخذ ہو تو بادی رائے میں اور مقام تصور میں تو ممکن ہے کہ اس قید عدمی کو اخذ کریں صورت لیس تامہ، مثل اس کے کہ کہیں لیس زیدون، زید اس میں، یا لیس زیدون بموجود، زید موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاً موجود زید کے ساتھ ہے ہی نہیں، یعنی وجود ہی نہیں ہے تو لیس تامہ ہو جائے گا، وجود ہی نہیں، زید کا وجود نہیں، زید کا وجود ہی نہیں۔ وجود جب نفی ہو تو لیس تامہ ہوا کرتا ہے، کان تامہ کی طرح کہ جہاں پر کان تامہ وجود صرف موجود ہوا کرتا ہے۔ تو لیس زیدن کہیں یا لیس زیدن بموجود کہیں، یعنی وجود زید میں نہیں ہے، بس زید سے وجود کی نفی کی گئی تو لیس تامہ ہے۔ زید تحقق نہیں رکھتا، لیس تامہ کان تامہ کے مقابل، کان تامہ اصل تحقق وجود تھا اور لیس تامہ تحقق وجود کی نفی کی گئی ہے، یعنی اصلاً زید اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک احتمال لیسا میں جو عدم کے ساتھ آیا ہے۔ اب موضوع حکم شرعی میں بنام حرمت و نجاست جو موضوع حکم شرعی ہے عنوان میتہ پر آتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، تو میتہ پر حرمت کا حکم آیا ہے، اور میتہ کو
بمعنی غیر مذکر معنی کرے. غیر مذکر ایک غیر ولیسا ہے کہ اس کا مطلب اصلاً غیر مذکر اس کا مطلب یوں ہوگا. اگر غیر مذکر لیسے تامہ لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصلاً حیوان ہی موجود نہیں ہے، مذکر نام کا حیوان ہی موجود نہیں ہے. عدم تزکیہ کا مطلب یہ کہ حیوان ہی نہیں ہے کہ اس پر اتصاف تزکیہ ہو سکے، حیوان ہی نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ بنابر ان کے معنی کا میتہ کا مطلب غیر مذکر کرے. عنوان آدمی جو غیر مذکر ہے وہ معنی میتہ میں دخالت دیں اور غیر کو بمعنی لیسے تامہ قرار دیں. تو تامہ کا مطلب تھا کہ وجود ہی نہیں ہے. جب وجود ہی نہیں ہے تو اس وجود نہ ہونے کے ساتھ تزکیہ کیسے اس پر آ سکتا ہے؟ وجود نہیں ہے تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس لیے غیر مذکر ہے. نہیں، ابھی فی الحال فرض یہ کہ ہم لیسے تامہ لے رہے ہیں تو وجود صرف کی نفی کریں گے. فرض ہمارا یہ ہے کہ لیسے تامہ لیں گے، سب کی بات ہے. پہلا فرض یہ کہ لیسے تامہ کو فرض کر رہے ہیں اس فرض کی بنیاد پر کہ غیر مذکر یعنی لیسے تامہ یعنی وجود ہی نہیں، کیونکہ لیسے تامہ صرف وجود کی نفی کرتا ہے. جب وجود حیوان کی نفی ہو گئی تو تزکیہ خود بخود ہی منتفی ہو جائے گا اور غیر مذکر ہو جائے گا. اور جب اس طرح ہے کہ حیوان موجود نہیں ہے تو غیر مذکر یعنی عدم وجود حیوان مذکر تو حرمت علیکم المیتۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریم ہمیشہ وجود خارجی پر آیا کرتا ہے اور یہاں پر وجود خارجی ہے ہی نہیں، کیونکہ میتہ کا مطلب غیر مذکر ہے، حیوان ہی نہیں ہے. اس میں مذکر کیا ہوگا؟ چنانچہ حیوان ہی نہیں ہے تو اس بنیاد پر حرمت بھی اس غیر مذکر پر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہ حرمت لانے کے لیے میتہ کو امر وجودی ماننا پڑے گا اور میتہ ایک امر عدمی ہے، غیر موجود ہے. اس لیے جب موجود ہی نہیں ہے تو اس پر حرمت بھی نہیں آ سکے گا. بس اس بنیاد پر حرمت علیکم المیتۃ میں یہ بعدی نظر میں عنوان تصور کیا جائے لیکن واقعیت میں عنوان ہے ہی نہیں کہ حرمت کا حکم اس پر آ سکے. یہ تھا وہ تصور کہ جس میں میتہ کو لیسے تامہ کا معنی کریں اور لیسے تامہ میں عدم وجود ہو جائے گا. عدم وجود والی چیز کے اوپر حرمت نہیں آ سکتا ہے کیونکہ آدمی چیز پر کبھی حکم شرعی بار نہیں ہو سکتا ہے.
ابھی تک بات چل رہی تھی لیسے تامات، اب گفتگو شروع کرتے لیسے ناقصہ کی. ہاں وہ ممکن نہیں ہے. دوسری صورت جو ہے لیسے ناقصہ کی ہے. ہم غیر مذکر کا مطلب اب لیسے تامہ نہیں کریں گے، لیسے ناقصہ کریں گے. تو پھر اب کیا صورتحال بنتی ہے اب وہ دیکھنا ہے. اگر عنوان عدم کو بصورت قضیہ صالبہ محصلہ لے لیں، قضیہ صالبہ دو طریقے کا ہے. ایک قضیہ صالبہ محصلہ کہ جو انتفاع موضوع کے ساتھ بھی صادق ہے، جیسے لیس زید بقائم، تو زید قائم نہ ہونا دو طریقے سے ثابت ہے اس جملے میں. یعنی لیس زید بقائم اور زید لیس بقائم میں فرق ہے. ابھی فی الحال اب لیسا کو زید سے پہلے لے کر لیس زید بقائم. یہ پہلے اس پر ہم گفتگو کریں گے. صالبہ محصلہ کہ جس میں لیسا کو زید پر مقدم کیا گیا ہے، وہ انتفاع موضوع کے ساتھ بھی سازگار رہے. یعنی زید نہ ہو تو بھی کہہ سکتے لیس زید بقائم، اور زید ہو اور قیام نہ ہو پھر بھی کہہ سکتے لیس زید بقائم. دونوں طریقے سے کہتے. زید نہیں ہے تو بھی زید لیس بقائم، زید ہے لیکن قیام نہیں ہے تو بھی زید لیس بقائم. یہ صالبہ محصلہ ہے جب لیسا زید پر مقدم ہو کر کے، صالبہ میں انتفاع موضوع یا صالبہ میں انتفاع محمول، دونوں طریقے سے صادق آئے گا. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ قید آدمی کو موضوع کے بعد لے کر آ جائے اور یوں کہیں زید لیس بقائم، یہ زید لیس بقائم جس میں زید لیسا سے پہلے آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فرض موضوع وجود زید پہلے سے لایا گیا ہے. تو اب یہ صالب میں انتفاع موضوع نہیں ہوگا، فقط صالب میں انتفاع محمول ہوگا. زید لیس بقائم، یعنی زیدون کا مطلب کیا؟ وجود زید، وجود زید قائم نہیں ہے.
لیس، ہاں لیس سے پہلے زید محمول ہوگا، زید لیس بقابل، یعنی زید کا وجود فرض کریں گے پہلے. کس کی؟ ہاں وہ جو ہے وہ حرمت علیکم المیتۃ، میتہ یعنی غیر مزکا، اور غیر مزکا وہ ابھی ہم تطبیق کریں گے. پہلے یہ اس تصویر کو پہلے دیکھ لیا جائے کہ صالب محصلہ وہ دو قسم کا ہے. ایک وہ اس میں دونوں چیزیں تصور ہو سکتی کہ صالب انتفاع موضوع بھی ہو سکتا ہے، صالب انتفاع محمول بھی ہو سکتا ہے، لیکن صالب محصلہ کبھی کبھی جو ہے وہ صالب میں انتفاع موضوع نہیں ہوتا، خالی صالب میں انتفاع محمول ہوا کرتا ہے. اور زید پہلے سے وجود فرض کریں گے، لیس بقائم، زید قائم نہیں ہے، یعنی زید تو ہے لیکن قائم نہیں ہے. جس طرح ہم زید قائم میں کہتے ہیں کہ زید قائم میں زید کے وجود کو پہلے مانتے ہیں، پھر قیام کو اس پر بار کرتے ہیں. وہاں پر بھی زید کا وجود ضروری ہے. اگر ہم قید عدمی کو موضوع حکم شرعی میں بنحو صالب محصلہ قرار دیں اور محصلہ کو بھی بے انتفاع موضوع قرار دیں تو پھر امر محال لازم آئے گا کہ ہم حرمت شرعی ایسے قضیے پر بار ہو کہ حتیٰ اس کا موضوع ہی وجود نہیں رکھتا. اس لیے کہ غیر مزکا جو میتہ کا معنی کیا ہے اس میں حرمت کے بعد غیر مزکا آیا ہے. حرمت کے بعد غیر مزکا آنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مزکا بے انتفاع موضوع بھی ممکن ہے، غیر مزکا بے انتفاع محمول بھی ممکن ہے. غیر مزکا جب بے انتفاع موضوع ممکن ہے یعنی وہ حیوان ہی نہیں ہے تو حرمت اس کے اوپر کیسے آئے گا، یہ اس طرح مانا ہو جائے. اس لیے جو ہے اگر اس طرح کی قید آ جائے کہ میتہ سے مراد غیر مزکا ہو اور غیر مزکا بھی بے انتفاع موضوع بھی مان سکتے ہیں صالب محصلہ میں، تو ایسی صورت میں جب غیر مزکا کا مطلب حیوان ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے، تو پھر حرمت اس کے اوپر کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ احکام شرعی کیا ابتداء عدمی چیز پر نہیں آیا کرتے ہیں، بلکہ کوئی وجودی چیز ہو اس کے اوپر احکام شرعی کیا آیا کرتے. حرمت و نجاست کو ثابت کرنے کے لیے غیر مزکا انتفاع موضوع کے ساتھ سازگار نہیں ہے. انتفاع موضوع جو ہے صالب محصلہ موضوع کی صورت کے اندر بھی وہاں پر بھی اصل حیوان ہی نہیں کہ اس پر جو ہے حرمت اور نجاست کو ثابت کیا جا سکے. بس اس لیے ظاہری شکل میں بادی نظر میں آپ تصور کریں کہ حرمت
میتہ پر آیا، لیکن واقع میں حرمت میتہ پر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میتہ غیر مزکہ اور غیر مزکہ میں انتفاع بوصال میں موضوع ہے، اور موضوع ہی جب نہیں ہے تو حرمت کیسے اس پر آئے گا؟ یہ صالب میں انتفاع موضوع کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک امکان رکھتا ہے۔ امکان اس لیے کہ حرمت کے حکم کے بعد ہے، جیسے لیسا کے بعد لیس زید بقائم ہوا کرتا ہے، اس میں بھی صالب و انتفاع موجود ہے، یہاں بھی صالب و انتفاع موضوع کا امکان موجود ہے۔ اس امکان کی صورت کے اندر موضوع ہی جب موجود نہیں ہے تو حرمت و نجاست اس کے اوپر کیسے آئے گا؟ بس یہ دوسری صورت تھی کہ صالب و انتفاع موضوع ہو یا لیس تامہ ہو، دونوں صورتوں میں حرمت کا حکم عدم موضوع کے ساتھ، عدم کی قید کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ ابھی تک یہ دو صورت آپ کے سامنے پیش کیے۔ آخری صورت اور فائنل جس کے اندر اصل مقابلہ ہے وہ انشاءاللہ کل آئے گی، تو کل آپ ملاحظہ کریں گے کہ حرمت میتہ کے ساتھ سازگار ہوگا یا نہیں۔ ابھی تک تو دونوں صورتوں میں سازگار نہیں ہوا ہے۔ صلی اللہ